آج شام کو مجھے جب ہسپتال سے خبر آئی اس کو سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ جس خبر کے انتظار میں تھا اس کو سننے کے لیے میں بے تاب۔ جیسے ہی فون بجا میں جلدی سے گیا۔ میرا فون کمرے میں لگا ہوا تھا اور میں باہر صحن میں بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، بھاگ کر گیا اور فون اٹھایا۔ میں سوچ رہا تھا شاید یہ کوئی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ میری بیوی کی طبیعت خراب تھی اور وہ ہسپتال گئی ہوئی تھی۔ جب میں نے فون سنا تو میری دلچسپی ختم ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب مجھے میری بہن نے بتایا کہ میری 5ویں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ خبر میرے لیے کسی موت سے کم نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہو، کیونکہ میری پہلے 4 بیٹیاں تھیں۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بیٹی نام سے نفرت ہونے لگی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس گھر سے ان سب کو نکال دوں اور ان کی ماں کو بھی نکال دوں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں بہن مجھے ہر وقت طعنہ دیتی تھی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہاری بیوی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، ہم تمہاری دوسری شادی کروائیں گے۔ لیکن میں ایسا ظلم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے پورے خاندان سے اپنی محبت کی خاطر جنگ لڑی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں ان کی بھانجی سے شادی کر لوں، لیکن میری بیوی جس کا نام انم تھا وہ مجھے بہت پسند تھی، میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، میں اس کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اپنے پورے خاندان سے لڑ کر یہ شادی کی تھی۔ میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے باپ نے بھی میری ماں کا ساتھ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے خاندان میں شادی کروں۔ انم ہمارے خاندان کی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر مسئلے کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور یہ میری آزمائش تھی۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر پڑا، خدا کے لیے مان جائیں پر رحم کریں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں اپنے باپ کے پاس گیا، ان کی منتیں کی، ان کو منانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں بھی غصے میں آ کر اپنے کپڑے اٹھائے اور گھر سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ کو میرا کوئی پتہ نہ تھا کہ میں کہاں گیا، نہ مجھے ان کا پتہ تھا۔ میں یہاں سے شہر میں میرا ایک دوست رہتا تھا، اس کے پاس گیا۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی۔ اس کا احسان تھا جو مجھ پر میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے مشکل وقت میں سنبھالا تھا۔ یہ وقت وہ تھا جس میں میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا، میرے ماں باپ نے مجھے ٹھکرا دیا، مجھے اپنا گھر چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کا احساس مجھے ٹھیک 2 دنوں بعد ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے اپنا سامان اٹھایا مجھے یوں لگ رہا تھا میری ماں مجھے روک لے گی، یا میرے بھائی مجھے کہیں گے مت جاؤ، یا میرا باپ کہے گا اچھا ٹھیک ہے جیسا تم کہتے ہو ہم ویسا کر لیتے ہیں، تم گھر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب مجھ سے تنگ تھے اور میں ان سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ خیر، اب تو میں یہاں پر آ چکا تھا۔ یہاں پر آ کر میں نے اپنا کام شروع کیا، کیونکہ میں اپنے دوستوں پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میرے دوست کا باپ ایک مل میں کام کرتا تھا، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور اس مل میں کام دلوایا۔ میرا اچھا خاصا اس سے گزارا ہونے لگا۔ جس خالہ کی بیٹی سے میری شادی ہونی تھی، اسی خالہ کے بیٹے سے میری بہن کی شادی ہونی تھی، جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ پر بہت زیادہ پریشر ڈال رہے تھے۔ میری خالہ نے کہا تھا کہ اگر اس کی بیٹی کے ساتھ میں نے شادی نہیں کی تو وہ میری بہن کا رشتہ ختم کر دے گی، جس کی وجہ سے میرے سارے خاندان والے میرے رشتے کے خلاف ہو گئے۔ لیکن میں کیا کرتا، اب تو میں سب کے خلاف ہو چکا تھا۔ کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد میرا باپ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا اور مجھے اپنے ساتھ واپس لے گیا۔
جب میں نے اپنے باپ کو اپنی دوست کے گھر پایا تو مجھے بہت رونا آیا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کے گلے جا لگا اور خوب رویا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا باپ مجھے لینے آیا ہے اور شاید انہوں نے میری بات مان لی ہے۔ میں خوش ہو کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں گھر گیا تو میری بہنیں، میرے 2 بھائی اور میری ماں بے صبری سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے مجھے گلے لگایا۔ ہم سب مل کر خوب روئے۔ اب میں خوش تھا کہ انہوں نے میری بات مان لی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ کیونکہ میری بہن کا رشتہ وہاں سے ختم ہو چکا تھا، اس لیے میری ماں نے مجھ سے ایک شرط رکھی اور کہا کہ اس لڑکی کے علاوہ باقی جہاں شادی کرنی ہے میں تمہاری کرتی ہوں۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا اور کہا کہ اس لڑکی کے علاوہ باقی جہاں شادی کرنی ہے میں تمہاری کرتی ہوں۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا اور کہا کہ آخر اس میں کیا مسئلہ ہے، یا آپ کو میرے ساتھ مسئلہ ہے؟ میں اٹھا اور چلا گیا، کیونکہ والدین مجبور ہوتے ہیں اپنی اولاد کے سامنے، تو انہیں میری یہ بات ماننی پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی ہو گئی۔ میری شادی کے بعد میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے مٹھائی بانٹی۔ میری بہنیں، میری ماں سب بہت زیادہ خوش تھے۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا آیا اور آج میری 5ویں بیٹی پیدا ہو چکی تھی، یہ خبر میرے لیے موت سے کم نہ تھی۔ جب میری 3ری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میری ماں اور میری بہنیں مجھے بہت طعنے دیتی تھیں اور کہتی تھی کہ تم اپنی پسند کی بیوی لائے ہو جو کہ بیٹے پیدا نہیں کر سکتی۔ شروع میں ان کو سمجھاتا تھا کہ یہ سب اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کو چاہے اولاد دے۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے ان کی بات سمجھ آنے لگی، کیونکہ اب مجھے محسوس ہوا کہ واقعی میں میری بیوی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اب میری 5ویں بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ جب وہ واپس گھر آئی اس کے کچھ عرصے بعد میں اکتا گیا اپنی زندگی سے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کی ہر بات ماننے لگا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، میں اس کو نہیں کھونا چاہتا تھا، لیکن 5 بیٹیوں سے میرا صحن بھر گیا۔ میں جیسے گھر واپس آتا ہوں ان کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں کہتا کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا جو میرا وارث ہوتا، لیکن یہ سب میری اپنی سوچنے کی باتیں تھیں۔ ایک دن جو میں نے کیا وہ میری سوچ اور سمجھ سے باہر تھا۔ نہ جانے میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ کر ایک دن اپنی 5 بیٹیوں کو کہا کہ شہر میں میلہ ہے، تم 5 تیاری کرو، میں تمہیں وہاں میلاد دکھانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ میں اپنی بیٹیوں سے پہلے کبھی بات نہیں کرتا تھا، ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ میں 5 بیٹیوں کی وجہ سے ناخوش ہوں، لیکن وہ کیا کرتی، اس کی بھی مجبوری تھی۔ آج وہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر بہت حیران تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ آخر ایک ماں تھی، کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ اس نے مجھ سے آہستہ آہستہ آواز سے پوچھا کہ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ شہر میں میلہ ہے، میں اپنی 5 بیٹیوں کو میلاد دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور ان کو تیار کر دیا۔ اب میں سارا راستہ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتا رہا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں مجبور تھا۔ میری ماں اور میری بہنیں مجھ سے کئی بار کہہ چکی تھیں۔ اب جب ہم میلے میں پہنچے میں ان کو وہاں لے گیا جہاں پر بہت زیادہ رش تھا، اور موقع پاتے ہی میں وہاں سے چپکے سے گھر واپس آ گیا۔
اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ میری 5 بیٹیاں کہاں گئی، کس کے ہاتھ آئیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں کہ مر چکی، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ میں جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو پتہ چل گیا ہے میری حرکت کا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے خیال میں اس کو کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ 5 بیٹیوں کی ٹینشن لینے کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ شام ہونے والی تھی، سورج ڈوب چکا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس آ چکے تھے اور انسان بھی اپنے کام ختم کرنے میں مشغول تھے تاکہ وہ گھر جائیں۔ میں اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کو کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا تھا اور بلڈ پریشر لو ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے ہدایت دی کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے اور کھانے پینے کی بہت احتیاط کی جائے۔ اب میری بیوی کو یہ علم نہ تھا کہ اس کی 5 بیٹیاں میلے میں چھوڑ آیا، اور دل میں خوش تھا، پریشان تھا کہ آخر ایک باپ اپنی بیٹیوں کو کس طرح اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں انم کو جب گھر لے آیا تو اس نے مجھ سے بار بار یہ سوال کیا کہ اس کی بیٹیاں کہاں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تم آرام کرو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ لیکن ایک ماں کی بے چینی میرے الفاظ کہاں دور کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت اپنی بیٹیوں کے پاس جانا ہے، مجھے لے کے چلو۔ میں نے اس کو جھوٹ موٹ کی ایسی کہانی سنائی جس کی وجہ سے وہ زارو قطار ہوئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ جب میں میلے میں گیا تو بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو کھو دیا اور میں سارا دن ان کو ڈھونڈتا رہا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں ملی، نہ جانے وہ کہاں گئی ہوں گی۔ میں نے پولیس کو بھی اطلاع دی ہے، وہ بھی ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تم ٹینشن نہ لو۔ انم کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ بہت زیادہ مجھ سے سوالات کرنے لگی تو میں زور سے چلایا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، مجھے مزید ٹینشن نہ دو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے میں اس کو یقین دلا رہا تھا کہ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں اور یہ ایک حادثہ ہے۔ وہ بہت روئی، مجھ سے فریاد کی، منت کی کہ خدارا ان کو ڈھونڈو، میری بیٹیوں کو مجھے واپس لا دو۔ لیکن میں اس قسم کا سخت دل ہو چکا تھا، مجھے ذرا احساس نہ ہوا۔ میں اس کو ہر روز بتاتا رہا کہ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ جلد مل جائے گی۔ 3 دن کا میلہ تھا اور 3 دن گزر گئے۔ میلے کے بعد وہاں پر ہر چیز ختم ہو گئی اور ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ جب 3 دن گزر گئے تو مجھے خیال نے آ گھیرا اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، شاید وہیں بیٹھی ہوں۔ جب میں وہاں گیا تو وہ نہیں تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کہیں چلی گئی ہیں یا کوئی ان کو لے گیا۔ میری جان چھٹ گئی۔ اپنی بیوی کو تسلی دلانے کی خاطر میں اپنے ساتھ لے گیا اور کہا کہ چلو، تمہیں تو میری بات پر یقین نہیں آ رہا، خود جا کر دیکھ لو۔ جہاں پر میلہ تھا میں اس کو وہاں پر لے گیا۔ اس نے میرے ساتھ ہر جگہ دیکھی لیکن بچیاں کہیں نہ ملیں۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی حادثہ ہوا ہے، لیکن جو حقیقت میں اس سے چھپا رہا تھا اس کا اس کو علم تھا، اور وہ جو مجھ سے چھپا رہی تھی مجھے اس کا علم نہ تھا۔ اب ہم اپنی زندگی میں خوش ہونے لگے۔ انم ان کو بھولنے لگی تھی لیکن وہ ان کو یاد بھی کرتی تھی۔ اب میری بیٹیوں کو تقریباً کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھا کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کون لوگ ہوں گے جن کو لے گئے ہوں گے۔
ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس نے مجھے اس کا فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب میں بہت زیادہ بیمار ہوا، اتنا کہ چارپائی پر آ گیا، اٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مجھے لگا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی آہ لگ گئی ہے۔ میں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، جس کی وجہ سے خدا مجھ پر ناراض ہے اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے اپنی زندگی میں ان کا بہت زیادہ احساس ہونے لگا۔ تب میں نے اپنے جنون میں آ کر جو کچھ کیا، مجھے اس کا احساس ہو چکا تھا۔ میری بیوی جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس دن کے بعد سے وہ میرے ساتھ بہت کم بولتی اور میرے ساتھ ہی وہ ضرورت کی باتیں کرتی۔ مجھے اس کی ناراضگی اور بے رخی صاف دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کبھی اس چیز کا اس سے گلہ نہ کیا، کیونکہ میں اس کی حالت سے واقف تھا۔ میں اس پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اب میری بہنیں اور میری ماں مجھ سے یہ چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں شادی کروں۔ بہت زیادہ بیمار، کمزوری کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی نے اس سب کے باوجود میری بہت خدمت کی، مجھے تندرست کر دیا۔ میں اسے دل ہی دل میں نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس کو سچ بتاؤں، لیکن شرمندگی کی وجہ سے میں کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اب میری بہن اور بیوی چاہتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ کئی بار وہ میری بیوی کے منہ پر بھی کہہ چکے تھے، لیکن وہ خاموش رہتے۔ اس نے مجھے کبھی نہ روکا اور نہ ہی کہا تھا۔ آج میں اس سوچ سے آیا تھا کہ میں اس سے دوسری شادی کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ بات کہنے کی مجھ میں ہمت نہ ہوتی تھی۔ میری ماں اور میری بہنیں روز مجھ سے کہتی تھیں کہ اس سے بات کرو، لیکن میں کر نہ پاتا تھا، کیونکہ مجھ سے اس سے یہ کیے ہوئے وعدے یاد آ جاتے۔ میں کیسے اتنا خود غرض ہو سکتا تھا؟ لیکن آج میں نے یہ سوچ لیا کہ اس سے ضرور بات کروں گا۔ کب تک میں خاموش رہ سکتا تھا؟ آج شام کو کھانے کے بعد میں نے انم سے کہا کہ مجھے چائے بنا دو۔ وہ اٹھی اور مجھے چائے بنا دی۔ جب چائے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹھو، میری بات سنو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ اس کو میری کسی بات سے حیرانگی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جو اس سے بات کی، اس پر اس نے مجھے دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی اور پھر خاموشی سے چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اجازت دے دو دوسری شادی کی، مجھے بیٹا چاہیے۔ میری ماں اور بہن میرا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے مجھے واپس کوئی جواب وغیرہ نہ دیا اور چلی گئی۔ میں نے اس کے خاموشی کو ہاں سمجھا، لیکن جو حقیقت وہ جانتی تھی مجھے اس کا اندازہ نہ تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھ سے نظریں ہی نہیں ملا پاتی تھی۔ میری ماں اور میری بہن رشتہ دیکھنے گئے۔ وہ لڑکی نہایت ہی اچھی تھی، لیکن میں انم سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ میں انم کو ہی زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا، لیکن اپنی شادی سے پہلے میں چاہتا تھا کہ میں اپنی 5 بچیاں ڈھونڈ کر اپنی بیوی کو دوں۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن ان کا مجھے کہیں سراغ نہ ملا۔ میں خود کو مطمئن کرتا اور کہتا کہ وہ ضرور کسی اچھے گھر میں ہوگی۔ کوئی شخص کسی طور سکھا ان کو اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ یقیناً وہ بہت خوش ہوگی۔ اسی وجہ سے تو واپس نہیں آئی، لیکن یہ سب میرے اپنے ذہن کی باتیں تھیں۔ خیر، میری شادی ہو گئی۔ میں اس نئی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہو گیا۔ انم اپنے میکے چلی گئی۔ میں اس کو روکتا رہا اور کہتا رہا کہ تمہاری اس گھر میں مجھ سے بھی زیادہ اہمیت ہے۔ میں تمہیں اس طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ خدا کہ تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مجبور ہوں۔ میری بے بسی کا خیال کرو۔ وہ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر چلی گئی۔ میری بات کو سنتی، مجھے دیکھتی اور چلی گئی۔ میں نے اس سے جب بات کی وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ آج جب وہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی،
اس کی آنکھوں سے برسات کی طرح آنسو تھے، لیکن اس قسم کی خاموشی اور باہر سے پرسکون نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے اندر اس قسم کا طوفان تھا کہ باہر آتا تو ہم سب برباد ہو جاتے۔ اس نے بہت صبر کیا اور چلی گئی۔ اب میری دوسری بیوی سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ہم سب بہت خوش ہوئے، میری بہنیں، میری ماں بھی۔ میرا بیٹا نہایت ہی خوبصورت تھا، ہم نے اس کا نام یوسف رکھا۔ اب مجھے انم اور اپنی بیٹیوں کا کوئی علم نہ تھا۔ مجھے کبھی کبھی انم کی یاد آتی تھی، لیکن میں اب اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ خوشی کے دن، پرسکون زندگی، اور میری وہ خواہش جو برسوں سے تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میرا بیٹا یوسف اب نوجوان ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے اس کی شادی اپنی بھانجی سے طے کی۔ شادی جو تھی وہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ مجھے انم اور اپنی 5 بیٹیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب میں بوڑھا ہو چکا تھا اور کئی بیماریوں نے مجھ پر حملہ کر لیا۔ اب مجھے اپنے سہارے کی ضرورت تھی اور وہ سہارا میرا بیٹا تھا۔ قیامت تو مجھ پر اس دن ٹوٹی جب اس نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میں نے جس کی خاطر اپنی 5 بیٹیوں کو ٹھکرا دیا، اپنی پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور ایک بیٹے کی خواہش میں خود کو باپ کے درجے سے گرا دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ مجھے سب پر یقین نہیں آیا۔ آخری وقت جب مجھے اس کی ضرورت تھی، اس کے سہارے کی ضرورت تھی، اس نے مجھے سہارا نہیں دیا اور اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر میں چلا گیا۔ اب اس گھر میں اکیلا رہ گیا۔ مجھے اپنے کیے پر اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میرا مر جانے کو دل کرتا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا انم کے پاس جاؤں، اس سے معافی مانگوں تاکہ مجھے اس سب سے نجات ملے اور خدا تعالیٰ مجھ پر راضی ہو، لیکن شرمندگی کے باعث میں نہ جا سکا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ سوچے گی اب جب مجھے میرے بیٹے نے چھوڑ دیا ہے تو میں اس کے پاس آ گیا ہوں، اسی وجہ سے میں نہیں گیا۔ لیکن ایک پچھتاوے کی زندگی سے بہتر ہے انسان مر جائے۔ شاید انم نے مجھے جو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اسی میں ہی میری سزا تھی، اور یہ سزا مجھے آج بالکل سمجھ آ چکی تھی۔ وہ مجھے پچھتاوے کی زندگی میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میری ماں میرے گھر رہنے لگی اور وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ ہم دونوں جب اکیلے بیٹھتے تو میں ان کے سامنے بہت روتا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میری ماں کو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ آپ دیکھیں میں کیا کروں۔ میری ماں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، انم کے گھر چلتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ میری دوسری بیوی جس کو میرے ساتھ رہنا چاہیے تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے اپنی حالت پر بہت رونا آیا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حالات میرے قابو سے باہر تھے۔ میرا وہ بیٹا جس کی خاطر میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور اپنے انہی رشتوں کو ٹھکرا دیا، آج جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے، اور مجھے اس کا خوب اندازہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس قدر مجبور اور لاچار اور بے بس سمجھتا تھا کہ مجھ جیسا اس دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا۔ اس سب کا ذمہ دار میں خود تھا۔ اپنی حالت جو میں نے کی تھی، یہ میرے اپنے کیے کی سزا ہے۔ اب میں چاہ رہا تھا میں جلد از جلد انم کے پاس جاؤں اور اس سے معافی مانگوں۔ ایک دن میری ماں اور میں نے ارادہ کیا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر رات کے وقت جاؤں۔ اس سب کے پیچھے میرے لیے سوچ تھی کہ ایک دن مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوگی۔
رات میں میرا کچھ بھرم رہ جائے گا۔ آج میں اور میری امی شام کو کھانا کھانے کے بعد ان کے گھر گئے۔ ہم نے دکان سے مٹھائی لی، فروٹ لیے، اچھے کپڑے پہن کر ان کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچی کھولنے آئی۔ یہ بچی مجھے دیکھی سی لگی، نہ جانے یہ کون تھی۔ جب میں آگے گیا تو انم صحن میں بیٹھی تھی، پنکھا چلا رہی تھی۔ ان کے گھر والے سارے کام کر رہے تھے۔ جو صحن میں نے دیکھا، میرا دماغ اس کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ حالات واقعی میرے قابو سے نکل چکے تھے۔ مجھے اس سب کا اندازہ نہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس منظر کا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ یہ جو منظر آج میں دیکھ رہا تھا، سب کچھ نظر آنے کے باوجود میری آنکھوں کے آگے اندھیرا اندھیرا سا ہو رہا تھا۔ مجھے اس منظر پر یقین نہیں آیا۔ وہ سب دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میری ماں نے میرا بازو پکڑا، مجھے آگے لے گئی۔ تو یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور خاموش ہو کر اندر چلی گئی۔ آج بھی اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی اور اس کی چپ سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے اندر جو طوفان چل رہا ہے وہ اس کو باہر نہیں نکالنا چاہتی، اور جو دھوکہ میں نے اس کو دیا ہے اس کی وجہ سے وہ سخت ناراض ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا منظر جو میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن شرمندگی کے باعث میں اظہار نہ کر سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری 5 بیٹیاں انم کے پاس موجود تھیں اور وہ کافی بڑی ہو چکی تھیں۔ میں نے انم سے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ میں نے اپنے سارے گناہ تسلیم کیے اور نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں سے معافی مانگتا ہوا، حالانکہ میں اس معافی کے قابل نہیں ہوں۔ یہ جو گناہ میں نے کیا یہ معاف نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے دیکھ کر بس روئی جا رہی تھی اور میری بیٹیاں بھی مجھ سے دور کھڑی تھیں۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے گلے لگیں، میرے سینے سے لگیں تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو، لیکن وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو تھے جو برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، میرا تو دل پھٹ رہا تھا۔ یہ سب میں نے کیا کیا تھا؟ اس کا ازالہ مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے انم کے سامنے ہاتھ جوڑے اور رو رو کر اس سے معافی مانگی۔ میری ماں نے میرا ساتھ دیا، اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے معافی طلب کی۔ جو گناہ میں نے کیا تھا اس کو میں قبول کر چکا تھا۔ ان کا دل اتنا صاف تھا، انہوں نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ ان کی ماں اور اس کے باپ نے انم کو کہا کہ اس کو معاف کر دو، لوگوں سے بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو احساس ہو گیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اب ایک سوال تھا جو میرے ذہن کو مسلسل الجھا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے پوچھوں، لیکن میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں کیسے یہ سوال کر سکتا تھا؟ لیکن یہ سوال بہت ضروری تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ میری 5 بچیاں جن کو میں ایک میلے میں تنہا تنہا چھوڑ آئی، انم کو کیسے ملی؟ اور میں نے آخر یہ سوال انم سے کر ڈالا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بچیاں تمہیں کہاں سے ملیں؟ میں تو میلے میں ان کو تنہا چھوڑ آیا تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تم نے کیسے ان کا پتہ کروایا؟ کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کی تلاش کی تھی لیکن مجھے کہیں نہیں ملی۔ تو جو بات انم نے مجھ سے کی اس کو سن کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ یہ بات میرے لیے نہایت ہی تکلیف دہ تھی۔ یہ ایسی بات تھی جس کا میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔
انم نے مجھے بتایا کہ جس دن میں نے انم سے کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں ان کو میلے میں لے کر جاتا ہوں، تو انم کو اسی دن میری نیت پر شک ہو چکا تھا۔ انم نے اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا جو ان بچوں کا ماموں تھا۔ جیسے ہم گھر سے نکلے تو اس نے چپکے سے ہمارا پیچھا کیا اور ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ میں جیسے ہی بچوں کو رش میں لے گیا تو وہ بھی رش میں آ گیا۔ میں نے جو ہی بچوں کو موقع دیکھ کر تنہا چھوڑا اور خود گھر بھاگ گیا تو ان بچیوں کے ماموں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لیا۔ وہ بچیاں روتی رہیں، منتیں کرتی رہیں، فریاد کرتی رہی کہ ان کا باپ یہیں پر گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈتے، خدا کے واسطے اس کا پتہ کریں۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کا باپ رش میں گم ہو گیا، حالانکہ جو حقیقت ان کے ماموں نے ان سے چھپائی تھی وہ بہت ہی غضبناک تھی۔ ان کا ماموں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے باپ کی حقیقت ان کے سامنے آئے اور ان کے باپ کا بھرم ٹوٹ جائے۔ ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا کہ انم کے بھائی نے اس کو بتا دیا کہ میں نے اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ انم نے اسے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھو اور ان سے چھپائے رکھنا، کسی کو بھی اس چیز کا علم نہ ہو۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ 5 بچیاں اپنے ماموں کے گھر میں تھیں اور اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں تڑپ اٹھا۔ انم کے سامنے اس قدر شرمندہ ہوا، نظریں ہی نہیں ملا پایا۔ ابھی انم یہ باتیں بتا رہی تھی کہ میری 5 بچیاں بھاگ کر آئیں اور میرے گلے لگ گئیں۔ ہم سب رو رہے تھے۔ میں نے اس سے معافیاں مانگیں اور انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ اب میں نے انم، اس سب کا پہلے سے ہی تمہیں پتا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انم نے مجھے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ مزید کس قدر اپنے درجے سے نیچے گر سکتے ہیں۔ ایک باپ کس طرح اپنی بیٹیوں کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے، اور میں نے اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ میں نے ہر وہ گھٹیا کام کیا جس کی انم کو مجھ سے امید نہ تھی۔ وہ اپنے گھر میں اس قدر میری وجہ سے شرمندہ ہوئی جس کا مجھے اندازہ نہ ہوا۔ اب میں خوش تھا کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کو اپنے گھر لے آؤں، لیکن ہم نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا اب اس کی زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ یہیں گزارے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، تم اپنے گھر گزارو گی، میں اپنی باقی زندگی کے لمحات تمہارے ساتھ خوشگوار گزارنا چاہتا ہوں۔ نہ مانتے وہ مان گئی۔ میں ان 5 بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ مجھے اس چیز کا خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ اولاد ایک نعمت ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ میری بیٹیاں میری بہت خدمت کرتی تھیں، وہ میرا پاؤں زمین پر نہ آنے دیتی تھی، سارے کام میرے خود کرتی تھیں، انم کو بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں نے ان کے جب یہ انداز دیکھے تو میں دل ہی دل میں بہت روتا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا، اور میری وجہ سے انہوں نے بہت غم کے دن دیکھے۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھا اور اپنے بیٹے کو بھول چکا تھا، کیونکہ مجھے اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا میں اس کو کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اس کی بھی اولاد ہوگی اور اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو انسان جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔